آمین. خدا کی تعریف ہو. شالوم. آپ سب لوگوں کو مسیح میں بہت بہت سلام پہنچے. میرا، میرے گھرانے کا اور اسپرٹ ایمبیسی منسٹری چرچ کا. میں انکریج کروں گا آپ جتنے اس میٹنگ میں زوم سروس میں شامل ہیں، جن کو لنک بھیجے گئے اور جو کمیٹڈ ہیں، اور خاص طور پر جو لسنرز ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، جو اس میٹنگ میں تو حصہ نہیں ہوتے لیکن بعد میں سرمن کے تھرو وہ کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ ہیں. خدا آپ کو برکت دے. ہم فاسٹنگ کے سیزن میں ہیں اور فاسٹنگ سے کنسرن ہم نے کچھ ٹیچنگز کو، ریولیشنز کو، نالج کو لیا ہے بائبل مقدس میں سے، اور اسی کی کنٹینیوٹی میں آج آگے بڑھتے ہیں. اور چلتے چلتے شاید بیچ میں کچھ ریویژنز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارا جو ہے وہ آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ مس کر لیتے ہیں. اس لیے شاید میں کچھ ریپیٹیشنز کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ضروری باتیں ریپیٹ ہوتی چلی جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم فزیکل فاسٹنگ شروع تو کرتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اسپرٹ میں ہے. اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے کہ وہ جاتا ہے نیچے کہ نہیں جاتا روح تک. اور ہم نے کل دیکھا تھا کہ آؤٹر کورٹ سے بندہ انٹر ہوتا ہے اور پھر وہ پاک مکان میں داخل ہوگا، پھر پاک فرین تک پہنچتا ہے. تو اگر آپ اپنے ڈیپ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اسپرٹ کو، تو آپ کو آؤٹر سے ہی کلنگ شروع کرنی پڑتی ہے. اور وہاں سے جب آپ ختم کر لیتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ الیشا چونکہ اب زندہ نہیں تھا تو اس کی ہڈیاں بھی جو تھی وہ ایکٹیویٹ تھی. تو جب آپ کی باڈی فلیش آپ کا کل ہو جاتا ہے تو وہ کچھ خدا آپ کے اندر رکھتا ہے یا جو کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے وسیلہ سے کر لیتا ہے. میں کچھ ایک دو کویشچنز مجھے سوشل میڈیا پر آئے، ان کو ایڈریس کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیزس کا فاسٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، 40 نہیں ہے. تو 40 یہ بعد میں بزرگوں نے رکھ دیے ہیں. اب اتنی ہسٹری میں نہیں جائیں گے، چرچ ہسٹری میں کس کونسل میں کس نے رکھے ہیں. بہرحال جیزس کا ایک ہی فاسٹ تھا 40 دن کا. ہم پہلے اس پر ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ 40 ڈیز کی فاسٹنگ سپر نیچرل ہوتی ہے، ہیومن لاجک سے باہر ہوتی ہے، میڈیکل سینس سے باہر ہوتی ہے. اس کو صرف وہ ٹچ کریں جن کو لیڈرشپ کی کال ہے. میں پھر آپ کو واضح کر دوں، لیڈرشپ کی کال ہے، کوئی بڑی اسائنمنٹ آپ کے اوپر، تو وہ ٹچ کریں. باقی سب کے سب اوائڈ کریں اس سے 40 ڈیز کی فاسٹنگ سے. پھر سنیں دھیان سے. جیزس کرائسٹ کو پوری ورلڈ کے لیے کال تھی، اور نہ صرف ورلڈ کے لیے بلکہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے اس کو اسائنمنٹ تھی. وہ 40 ڈیز کر رہے ہیں، اور موزیز 40 ڈیز میں جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک شریعت آنی تھی، ایک قوم کے لیے ایک پورا ایجنڈا آنا تھا. 40 ڈیز کریں ضرور اگر آپ کے اوپر کوئی ہائر کالنگ موجود ہو، کسی وسیلہ سے آپ کو ریویل ہو یا خدا کا روح آپ کو لے جائے تو 40 ڈیز سے بڑھ کے چلے جائیں. لیکن اس کو ہاتھ نہ ڈالیں جب تک کہ آپ کو اپنا ہائر کالنگ نہیں ہے اور اسپرٹ کی وجہ سے آپ کو انسٹیگیشن نہیں ہے. اس کی طرف میں کبھی بھی آپ کو انکریج نہیں کروں گا. ہاں، آپ یہ فاسٹنگ کریں. آپ اپنی روٹین کی 7 ڈیز میں جو 1-2 روزے رکھتے ہیں، آپ 72 گھنٹے والا رکھ سکتے ہیں، یعنی 3 دن کا رکھ سکتے ہیں. یہ نہ صرف یہ میں آپ کو بتاؤں اسپرچولی آپ کو ایکٹیویٹ کر دیتا، بلکہ آپ کی باڈی کے امیونٹی سسٹم کو بھی رینیو کر دیتا ہے، جوان کر دیتا ہے واپس. اور اس میں شوگر لیول جو ہیں وہ مینٹین ہو جاتے ہیں، باڈی ڈیٹاکسیکیٹ ہو جاتی ہے، بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس نیت سے نہیں آپ نے رکھنا کہ آپ میڈیکلی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں اپنے، لیکن آپ نے اگر اسپرچولی آپ کو گائیڈنس ہے تو آپ 3 دن کی فاسٹنگ نکال کے دیکھیں کتنے میجر امپیکٹس اس کے ایفیکٹس آتے ہیں نیشنل لیول پر، ٹاؤن لیول پر، سٹی لیول پر. نینوا کو دیکھیں، آستر لوگوں کو دیکھیں. 3 دن کی فاسٹنگ میجر فاسٹنگ میں گنی جاتی ہے. یہ کوئی چھوٹی یا عام فاسٹنگ نہیں. اگر آپ 72 گھنٹے نکال جاتے ہیں، اپنی سیکریفائس دیتے ہیں باڈی کی، تو اٹ کین افیکٹ یور ہول سٹی، ہول نیشن، اور آپ کی پوری جنریشن اور آپ فیملی آپ کی جو ہے وہ اس سے چینج ہو سکتی ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج. اس سے گائیڈنس ملنی ضروری ہے. اس کے لیے بھی یہ بھی میجر فاسٹنگ میں گنے. اور اس کے بعد تو پھر اوپر جتنے بھی آپ چلے جائیں گے. میں ایک بک پڑھ رہا تھا، خدا کے خادم، ان کا نام کیا تھا، روی تھا شاید ان کا نام. وہ ہیں تو انڈین لیکن امریکہ میں ان کی منسٹری ہے.
एकदम سے میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا. خیر چلیں, وہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتے تھے اور وہ بچوں کے درمیان ڈیوٹی کرتے تھے. بتاتے تھے کہ بچوں کے درمیان ایک بچہ ان کو بہت زیادہ جو تھا نا وہ اٹریکٹ کرتا تھا, زیادہ مینٹل تھا, اب نارمل تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں فاسٹنگ کی, انہوں نے 14 ڈیز کی یعنی 14 دن کی لگاتار فاسٹنگ کی. اور جب 14 دن کی لگاتار فاسٹنگ کی تو بغیر پانی کے, بغیر کھانے کے کی. اور وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں, وہ بک میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, مجھے ایک دم سے بھول گیا اس کا کیا تھا ان کا نام. خیر بیچ میں دیکھ لوں گا تو فارغ ہوتا ہوں تو پھر بتا دیتا ہوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب 14 دن کی فاسٹنگ کر کے میں دعا کر کے یسوع سے اس بچے کے لیے گیا, تو میں نے جب اس کے لیے دعا کرنی شروع کی تو وہ بچہ, اس کے اندر جو ڈیمنز تھی پاگل پن کی وہ کبھی بھی مینیفیسٹ نہیں تھی, تو وہ مینیفیسٹ ہوگی جب اس نے اس کی ہیلنگ اور ہیلتھ کے لیے دعا کی. تو وہ اب نارمل تھا, مینٹلی ریٹارڈ بچہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیمنز نے اس کو ہوا میں, اس کلاس روم کی ہوا میں اوپر اٹھا دیا, اور اسمیل جو تھی ڈیمنز کی وہ پورے کمرے میں پھیل گئی. اور وہ بچہ جب دوسری کمانڈ جب کی تو اس نے آگے سے ریزسٹ کیا, ڈیمنز نے, لشکر تھا اس کے اندر. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے فیتھ میں کھڑے رہ کر, کیونکہ پاور تھی, اور وہ ڈیمنز نکلی اور وہ نیچے گرا. اور وہ کہتا ہے کہ بچہ ایسے تھا جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں, اس طرح پرفیکشن میں وہ گیا. اس کے باڈی پارٹ سارے ٹھیک ہو گئے, بولنا شروع ہو گیا, ہنسنا شروع ہو گیا. وہ پاگل تھا, میڈیکلی ڈکلیئرڈ بچہ تھا, اور اس کے باڈی پارٹس بھی انفٹ تھے, اور ساری کریکشنز ہو گئی ایک ایک دم سے. کیا بتایا میں نے آپ کو کہ 14 ڈیز فاسٹنگ کی مینیفیسٹیشن چیک کریں کیسی ہے. اور اسی لیے تو یسوع جب گئے ہیں گراسینی کے علاقے میں, تو وہ لشکر ہے جو جس کے بندے کے پاس سے کوئی گزرنا نہیں گوارا کرتا, وہ خود آ کر سرنڈر کر دیتا ہے. فاسٹنگ کی میں بات بول رہا ہوں آپ کو. تو آپ کو ایک تو میں نے بتایا کہ جیزس کا جو فاسٹ تھا وہ 40 نہیں تھے, ایک ہی تھا. پھر اگر آپ 40 ڈیز کی فاسٹنگ کرتے ہیں, 40 فاسٹنگ کرتے ہیں, 40 دن کی فاسٹنگ کرتے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ سپر نیچرل شروع ہو جائے آپ کی وہ والی, تو پھر خدا کروائے تو کروائے جس کو بھی کروانا چاہتا ہے, جو بھی اسائنمنٹ ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں 40 ڈیز کی طرف, یعنی 40 روزے رکھنے کی طرف جاتے ہیں, تو کبھی بھی لانگ فاسٹنگ بغیر رول قدس کی آواز کے نہ کریں. یہ سینسٹیو ایشو ہے, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں. میں نے پہلے لیکچر میں بولا تھا, پریئنگ اینڈ فاسٹنگ اٹریکٹ کرتی ہے ڈارکنس کو, ڈیمونالوجی کو, نہ کہ کاسٹ آؤٹ کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. یسوع کے 40 روزوں کے بعد زمانے والا آیا, دانیل کے روزوں کے درمیان میں وہ مداخلت شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے اٹریکشن جو ہے یہ آپ کنگڈم آف ڈارکنس کو کرتے ہیں, کیونکہ آپ اب وہ لمٹس کراس کرنا چاہتے ہیں جو کہ انہوں نے آپ کو لگائی ہوئی ہیں یا اس چیز کو لگائی ہوئی ہیں. تو آپ کو کیئرفلی ان لانگ فاسٹنگز میں جانا ہے. پھر میں نے بتایا کہ اگر آپ ہائر کالنگ میں بلائے گئے ہیں, خدا نے آپ کو کلام کیا کسی خادم کے وسیلے, یا آپ کا انکاؤنٹر ہوا جیزس کرائسٹ سے, اور جیزس نے آپ کو بولا کہ چل بھی سائڈ پہ. اور آپ کو پتا ہے پال کو 3 دن کی فاسٹنگ کروائی جب اس کا انکاؤنٹر ہوا. تو اس طرح سے انکاؤنٹر میں بھی آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں, یا پھر آپ کو خدا کا خادم کہہ دیتا ہے کہ خدا اس کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ لانگ فاسٹنگ میں جائیں, تو پھر آپ کریں گے, ورنہ لانگ فاسٹنگ آپ نہیں کریں گے. یہ فاسٹنگ کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ آپ اپنی باڈی کا نقصان کر لیں. پال کہتے ہیں فلپین خط کے اندر کے میرا جسم میں تمہارے درمیان زندہ رہنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ میری روح آ کر منادی نہیں کرے گی. تو اپنی باڈی کو آپ رکھیں اپنے پاس, یہ نہ ہو کہ آپ اپنی باڈی کو کل کر لیں, کڈنیز فیل ہو جائیں, اور ٹائم سے پہلے آپ خود ہی اپنی ڈیسٹنی کو کل کر لیں اور پری میچور جاتے رہیں زمین سے. خدا چاہ رہا ہوگا, اور نہ سیٹن کی اس میں انوالومنٹ ہے, تو عدم معرفت سے آپ جاتے رہیں. پھر سنیں, ٹائم ہے فاسٹنگ کا, ٹائم ہے فیسٹنگ کا, ٹائم ہے بیٹل کا, ٹائم ہے پکنک کا. تو اسپرچل وارفیئر کبھی بھی پکنک نہیں ہوتی. اس میں اگر آپ اترتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے جس جنگ کو, جس محاذ کو چھیڑیں گے اس کو آپ پھر وائنڈ اپ کریں گے. اگر آپ چھیڑ کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہیں, فنیشر اچھے نہیں ہیں, تو کبھی بھی ایسی اسائنمنٹ کو مت کیجیے. میں نے اپنی
آپ کو ایک پوری کوشش کی تھی، اس لیے بتایا تھا کہ تو شاید آپ نے کبھی کسی 40 ڈیز والے کی نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو کہ کس طرح سے کیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع دن سے ٹرائلز شروع ہو چکے تھے. اس سے پہلے کہ میں چیمبر میں بند ہوتا روم میں، اس سے پہلے ہی ٹرائل شروع ہو چکے ہوئے تھے. بی پی کا ہائی ہو جانا، درمیان میں پھر کچھ کلیسیا کی ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرے استاد کی ڈیتھ ہو گئی، پھر جناب گھر کے پیسے بجٹ ختم ہو گیا جو میں دے کے آیا تھا، یا پھر اس طرح سے کہ مجھے باڈی میں خارش ہونا شروع ہو گئی، ایچنگ الرجیز ہو گئی مجھے، اور اس طرح کے ملٹیپل ریزنز بنتے چلے جائیں گے، اور تاکہ آپ کی کمٹمنٹ جاتی رہے. تو اگر آپ بیٹل سٹارٹ کر کے اچھے فنیشر نہیں ہے، ڈونٹ انگیج یور سیلف اس طرح کی وارفیئر کے اندر. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ دل کی تد شروع کر لیا دل کی تد بند کر لیا، ایسا نہیں ہے. اس سے اوائڈ کریں. اور پتہ کیا، پھر دنیا بھی آپ پر انگلیاں اٹھائے گی اور کہے گی کہ جناب بندہ ویکھو جی خدا دا نام لے کے نے روزے رکھے ہیں، میں نے خدا نے کیا تے بعد جدو پورے نہ ہون تے پھر لوکی گلاں کرن گے تانوں، اور پھر آپ کے لیے ان کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ پھر جگہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ کہاں چھپے ہیں آپ. تو آپ نے یہ حرکت بالکل نہیں کرنی کہ آپ کوئی لمبی ایسی اناؤنسمنٹ کر کے بیٹھ جائیں اور بعد میں جناب آپ کو پچھتانا پڑے گا یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں. خدا جب آپ کو اتارے گا فاسٹنگ کے اندر تو پھر وہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا. میں بتا رہا تھا کہ میرا دل نہیں تھا کر رہا 40 دن بعد بھی کہ میں باہر نکلوں. اور میرا بیٹا مجھے نہیں پہچان سکا. یہ جب اس نے دروازہ کھولا، چھوٹا تھا جب، بڑا بیٹا تو شلوم، تو جب اس نے دروازہ کھولا تو میری آگے سے حالت جو تھی وہ 15 کلو میرا وزن کم ہو چکا ہوا تھا، اور ویسے بھی میرے بال اترے ہوئے تھے. تو اس نے کمرے کے اندر دیکھا ادھر ادھر کے پاپا کدھر ہیں. تو میں نے پھر اس کی طرف اپنے بازو بڑھائے تو پھر وہ میری طرف آیا، اور میں نے جب بولا تو پھر اس کو سمجھ آئی. تو شاید پچھلے لیکچرز میں نہیں میں نے یہ بات بتائی آپ کو. تو یہ نہیں ہے کہ جناب ادھروں سوری خداوند. ابھی میں خادم کے ساتھ تھا تو ابھی وہ پچھلے لیکچر کی بات ہی کر رہے تھے میرے ساتھ. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرائل آئے تو کسی فیملی کی کے کھانے کی مجھے جو آفر تھی وہ ریجیکٹ نہیں میں کر پایا. تو فاسٹنگ کی میری کمٹمنٹ تھی خدا کے ساتھ. میرے باپ نے 8 سال چائے نہیں پی، کمٹمنٹ تھی ان کے خدا کے ساتھ. فاسٹنگ کی بات نہیں کر رہا. آپ کو کمیٹڈ ہونا پڑتا ہے فاسٹنگ کے لیے بھی، اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ آپ آگے اس میں سروائیو کر سکیں. پہلے اپنے آپ کو پریکٹس کروائیں. لانگ فاسٹنگ میں اگر آپ ہیبچول ہونا چاہتے ہیں، فاسٹنگ کے ٹرینڈ میں جانا چاہتے ہیں یا سیزن میں جانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو پھر ہیبچول کروائیں. خدا نے کہا نا کہ میں نے ان کو چاہا کہ وہ عاجز ہوں، میں نے ان کو بھوکا ہونے دیا. سو گریجولی سارے سیزن شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے. ایک بھوک کا سیزن خدا نے بھی بھیج دیا ان کے اوپر. تے تانوں جے تہاڈی جیب چ پیسے نہیں، تہاڈے کو نوکری کوئی نہیں. میرے اوپر بھی یہ سیزن آیا ہوا کہ میرے پاس جاب نہیں تھی پورا سال. تو لیکن مجھے پتا کہ وہ خدا نے الاؤ کیا تھا، اور اسی دوران مجھے یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر بھی ہوا تھا. تو اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو ایون وہ قید میں جب گئے، مجھے بتائیں جب اسرائیل غلامی میں گیا مصر کی، تو کس کی غلطی تھی؟ کسی کی بھی غلطی نہیں تھی. ابراہیم کے ساتھ ابھی بات شروع ہوتی، تیری نسل جو ہے وہ غیر قوموں کے پاس جائے گی، غلامی کاٹے گی اتنے 100 سال 400 سال. تو اب مجھے بتائیں وہ کیا کہیں کہ شیطان نے کوئی حرکت کی ہے؟ نہیں، وہ آلریڈی ایک سیزن اناؤنس تھا خدا کی طرف سے. کئی سیزنز میں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے پتہ نہیں خدا میرے نو چھڈ گیا تو شیطان میرے پیچھے پہ گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، آپ کو ببلیکلی نالج پورا ہونا چاہیے کہ آپ کا سیزن چل رہا ہے اگر فاسٹنگ کا تو پھر اس کو کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ خدا نے ہونے دیا انہیں بھوکا عاجز کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ساڈے کو ایسا لیڈر ہے جڑا جناب سپر نیچرل چ موو کردا ہے تے ساڈے کو میریکلز ہونے چاہیے نے ساڈے درمیان. نہیں ہونڈے تے لیڈر نو مارو، وہ پیچھے پی جاندے ہیں، وٹے چک لیندے ہیں فورن. انہاں نو سنسار کرو، سارا پچھلا بھول جاندے ہیں کہ جڑے انہوں نے انہاں دے بچیاں دیاں فیساں بھریاں، جڑے انہاں دیاں روٹیاں گھراں 'چ آٹے سٹوائے، جڑے جناب اپنے بچیاں دا ٹھڈ کٹ کے انہاں دے بچیاں نو کپڑے پوائے تے اوکھیاں ہویا سوکھیاں بل تارے تے پتہ نہیں کی کردا رہیا. وہ ایک چٹ پاٹی انج بھولدے نے سارا کچھ تے کہندے نے اینو وٹے مارو، اینو سنسار کرو. اور بائبل پڑھ لیجیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے. انہاں نے کہا نہیں انہاں نو ادھر لے کے آؤ، انہاں نو ماریے، یہ جڑے اگے لگے ہیں سارا کچھ ہی بھول پلا جاندے. تو اس طرح سے نہیں ہے آپ کو کہ شاؤٹنگ کرنا شروع کر دیں جناب، روڑا پانا شروع کر دو، او تہاڈی خیر ہو نہیں ڈیا، پتہ نہیں خدا کتنے چلا گیا اس بندے نو. نہیں، کئی دفعہ بندیاں دے ٹیسٹ ہو رہے ہوندے نے تو چرچ چھڈ کے دوجے چرچ چلے جاندے نے. یہاں میرے ساتھ بھی ایسے بڑا ہوا کہ
جب بات آتی ہے ٹیسٹ کی، شروع ہوتے ہیں ٹیسٹ، شروع ہوتے ہیں کلام سن لیندے ہیں، واہ واہ ایمان 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 کتوں پرکھیا جائے گا جو ٹیسٹ ہو گے ایمان بغیر دانیل دے شیراں دی مان چ جائے کیڑا ایمان کیڑا اگ تو بغیر ایمان کہندا پترس کہندا تہاڈا ایمان جڑا اگ نہ تایا ہویا ہے. تو جب آپ آگ میں سے گزرنے لگتے ہیں تو تسی جناب کہتے نہیں جی ہور چرچ بدلی ہے پاسٹر نہیں ٹھیک لگ رہا سانو. لو جی بدل دے یہ سیٹن کی بہت بڑی چال ہوتی ہے اور وہ سیزن نہیں ڈسائن کرتے. پاسٹر دعا کرن تے ڈیا سارے لیے کرن ڈیا تہاڈے لیے وکری ان کو اسپیشل 100 روپے دی کرے. آپ کا سیزن ہے کہ فاسٹنگ کریں، آپ کا سیزن ہے کہ یہ ٹرائل میں سے آپ نے گزرنا ہے تو اس میں سے گزرنے دیں اپنے آپ کو. صبر مصیبت اٹھائیں اور صبر کریں، صبر کریں، انتظار کریں اور خداوند اس میں سے آپ کو کامل کر کے نکالے گا. خوشی سے آپ اس کو برداشت کریں، صبر کو پورا کام کرنے دو اور کامل کر کے خداوند آپ کو وہاں سے نکالے گا. فاسٹنگ کے سیزن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سیزن کو ڈسرن کرنا سیکھیں اور آفریں جتنی ہوں ان کو پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ کہ میں نے آج فاسٹنگ کرنی ہے تو جنیاں آفراں ہون انہاں نو چھڈ کے تے اگے ودتے جاؤ. ایک حوالہ نکالے میرے ساتھ، کچھ حوالہ جات ہیں جو لگیں گے نہیں فاسٹنگ کے، پر جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو میں نے ان کو فاسٹنگ کے سینس میں خدا کے روح سے سنا ہے. ہاں ان کے کچھ اور مطالب بھی ہیں تھیولوجیکلی، لیکن میں ان کو فاسٹنگ کے کنسرن سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ نکالیے آپ عبرانیوں کے نام پول کے خط کو. پول کا مانتے ہیں یا نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن عبرانیوں کے نام خط جو لکھا گیا ہے اسے نکالیے. 13ویں باب کی 9ویں آیت. جب تک آپ نکال رہے ہیں میری بات کو دھیان سے سنیے. کچھ حوالہ جات ہیں جو آپ کو اسپرچولی سننے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کے تھیولوجیکل آسپیکٹس اور ہوں گے، ان کے کانٹیکسٹ اور ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم خدا کرو آپ کو ان میں سے کوئی اور ڈائمینشنز بھی بول دیتا ہے. تو روزہ دعا بند نہ ہو آپ کی زندگیوں کے اندر، وہ کرتے چلے جائیں. یہ میں نے آپ کو پہلے سکھایا. یسو کی بنیادی 3 تعلیمات میں سے جو دے رہے تھے، جب تم دعا کرو، جب تم روزہ رکھو، جب تم قرات کرو، تو آپشنل نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، یہ کرنا ہے ہمیں. تو 13ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو. اس پر میں چرچ میں ٹیچ کر چکا ہوں. کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے. اب اتنی ورس کا ایک پارٹ بنا لے، فضل سے دل کا مضبوط. گریس کے بارے میں پال سٹریس کر رہے ہیں یہاں پر کہ گریس اگر کسی شخص پر ہے، گریس اگر چرچ میں ہے، گریس اگر آپ کے اوپر ہے، گریس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. گریس اگر آپ کو پریزرو کر رہی ہے تو پھر بھٹکتے نہ پھریں، گریس پر ڈیپینڈ کرنا کبھی کبھی سیکھیں. اب سنیں اگلا پارٹ اس کا. نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا. کھانوں کی طرف پال نے اشارہ کیا ہے. اگر آپ اس کی روٹس میں جا کر اسٹڈی کریں گے اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے، تو وہ ان قربانیوں کی بات کر رہا ہے جو قربانیاں وہ مذبح پر ہیکل میں چڑھایا کرتے تھے، اور جو قربانی گزرانے والا تھا وہ اندر جب سارا خون بہہ جاتا تھا مذبح پر، تب وہ اس کے قربانی میں سے جو حصہ ہوتا تھا اس کو دیا جاتا تھا، وہ کھا سکتا تھا اس میں سے. تو یہ بس انہوں نے ایک فاسٹنگ ہے ہی کوئی نہیں سی زندگیاں دے وچ، قربانی بھی چڑھانے تے اپنے کھان دے چکر تو کہندے کہ کھائی جاندے. انگلش میں میٹس لکھا ہوا ہے، طرح طرح گوشت کھاتے تھے وہ. اور وہ جب انہوں نے کہا کہ حضور بھی آنا تو اپنا فائدہ ڈھونڈنا. یہاں پہ چرچ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. چرچ کا بھی یہی ایشو چل رہا ہے کہ خدا کو بھی آنا تھا اپنا فائدہ، چرچ دی ممبرشپ بھی لینی تھی اپنا پہلا فائدہ سوچ لو، پہلا اپنا اگے رکھ لو، خدا دے نال بھی چلنا تھا پہلا اپنا اگے رکھ لو. تو یہ پیار نہیں ہے، یہ پیار کی کوئی اور ہی قسم ہے، خود غرضی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. کوئی پیار نہیں ہے کوئی کلیسیا کے ساتھ. کلیسیا میں جو آتا ہے نا اپنی ڈیزائرز کو پیچھے چھوڑ کر، وہ پیار ہے. سنیں ڈیمانڈز اور ڈیزائرز میں فرق ہے، یہ سن لیجئے دھیان سے. اور پریئرز میں بھی فرق ہوتا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ تسی ڈیزائر کر لی تو تہاڈی ڈیمانڈ بن گئی ہے، یا تہاڈی ڈیمانڈ ہے تو پریئر بن گئی ہے. یہ سیکوینسز میں باتیں ہوتی ہیں. خیر اس پر میرا آج ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے میں آج اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کھلنا اور زیادہ جائے مجھے وائنڈ اپ کرنا آج کے اس لیکچر کو. تو گریس کے اوپر یہ حوالہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو الیبوریٹ کرنا شروع کروں اس حوالے کو، تو میں اس کو بولوں گا کہ گریس وداؤٹ میٹس. گریس
کھائے پیے بغیر, کھانوں کے بغیر اویلیبل ہوتی ہے. گریس یہ میٹ سے اوائڈ کرنے سے اویلیبل ہوتی ہے. سنیں دھیان سے, دوسرے لفظوں میں اگر میں آ جاؤں تو گریس فاسٹنگ کی وجہ سے اویلیبل ہوتی ہے. Are you following me? اگر آپ اپنے بدن زندہ پاک قربانی ہونے کے لیے نظر کر دیتے ہیں, یا ایسی روحانی قربانیاں گزرانتے ہیں جو ہم کل پڑھ رہے تھے حوالہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا, روحانی قربانیوں کے لیے خدا کا بندہ میرا پطرس کے خاتمے سے ہم پڑھ رہے تھے, تو یہ گریس کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. تو یہ کیا کر رہے تھے, جسمانی قربانیاں گزرانتے تھے, تو فائدہ پھر اپنا ہی اینڈ جاپی گوشت کھا کے تے ہو جاندے ہیں, چلو جی قربانی کر کے آئے ہیں اسی. یہ I'm not against anybody جو بھی جس ایمان سے بھی کرتا ہے, بٹ پال کو اس کا ریولیشن تھا اور اس نے اس کو کھول دیا. ایک اور والا ہم دیکھیں گے, سنیں دھیان سے, جب آپ فاسٹنگ کر لیتے ہیں نا, جب آپ ٹاسک کو پورا کر لیتے ہیں, جب آپ اسائنمنٹ کے طور پر اسے لیتے ہیں, تو جن چیزوں کا آپ پیچھا کر رہے تھے نا وہ چیزیں آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ ایک میگنیٹ کی طرح کے بن جاتے ہیں کہ اب چیزیں, لوگ چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے اور وہ چیزیں آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہوں گی. جب آپ فاسٹنگ کر لیتے ہیں, جب آپ فاسٹنگ کر لیتے ہیں تو چیزیں ڈھونڈنے کی طرف پھر آپ نہیں جائیں گے, چیزیں آپ کو ڈھونڈنا شروع کر لیں گے. آپ کی گریٹنس آپ کے اندر سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی, اور لوگ آپ کو بلانا شروع کر دیں گے, لوگ آپ کو مدعو کرنا شروع کر دیں گے, لوگ آپ کے لیے رستوں میں کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں وزن, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جب میں مسیح کی منادی کرنے سے اجتناب کرتا تھا, کہ میں کہتا تھا نہیں مجھے میری جاب چاہیے, مجھے خدمت نہیں کرنی, مجھے نہیں بائبل اٹھانی, کہ لوگ کہیں جی یہ دیکھو نوکری کو نہیں دینے بائبل چوک لی ہے تو ہوں تا کے شکر گزاریاں ملنی. میں خدا کو ضد کر کے بیٹھ گیا تھا گھر پہ کہ میں نے نہیں جانا کسی کے گھر پہ وزٹ کرنے, دعا کرنے. میں پاسٹر نہیں تھا تب, لیکن خدا کے ساتھ چلتا تھا, خدا مجھے استعمال کرتا تھا. لیکن جب فاسٹنگ ایڈ ہوئی اس میں, تو لوگوں نے میرا ویٹ کرنا شروع کر دیا, میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا, میرے گھر پر آنا شروع کر دیا, مجھے بلیس کرنا, مالی طور پہ بلیس کرنا شروع کر دیا. وہ پیسہ جس کے لیے لوگ ڈور ٹو ڈور دن میں پتہ نہیں پادری 70 وزٹ بھی رکھ کے بیٹھے ہوندے نے. میرا ایک دادا سی, ہوں خدا دے کولے تو دسدا, میں 34 وزٹ کیتے. اب مجھے پتا کہ تب کے وزٹس میں لوگ کچھ دیتے بھی کچھ نہیں تھے. کہنا میں 34 وزٹ کی, 34 نہیں پتہ نہیں کنے وزٹ کیتے, 34 دے چاہ دے کپ پیتے انہوں نے. میں اپنے دادا جی کی بات بتا رہا ہوں, گاؤں میں چاہ دے 34 کپ ایک دن دے وچ, تھنک اباؤٹ. اور تب لوگ آٹا رکھ لیتے ہوتے تھے, ایک مٹھی آٹا رکھ لیا, کچھ جناب رکھ لی, دی کچھ کنک رکھ لی, ایسے لوگ بلیس کرتے تھے, ہدیہ بھی نہیں تھے دیتے. پادریاں نو پتا نہیں دن چ کنے وزٹ کرنے پڑنے تھا. میں ایسی خدمت نہیں تھا کرنا چاہتا, میں نے فاسٹنگ ایڈ کی اور پھر میں گھر میں ضد کر کے بیٹھ گیا, خدا میں نہیں جانا. خیر لوگوں, خدا نے مجھے کہا اگر پیسے کی وجہ سے تو باہر نہیں جا رہا تو میں پیسہ تیرے گھر پہ پہنچانا شروع کر دوں. اور بلیو یو می کہ 2006 کی 7 کی بات بتا رہا ہوں, جب میرے پاس جاب نہیں تھی, نہیں 8 کی بات بتا رہا ہوں, جاب نہیں تھی اور لوگ مجھے خدمت کے لیے بلاتے تھے پر میں نہیں جاتا تھا. اور 50,000 روپیہ میری سیونگ میں تھا, جاب نہ ہونے کے باوجود 365 دن گھر میں بیٹھ کے خدمت سے لوگ بلیس کرتے تھے مجھے. گھر کے رینٹس دے کر, بجلی کے بل اتار کر, میرے پاس پھر بھی ان دنوں میں اسٹوڈنٹ لائف تھی میری, جاب نہیں تھی میرے پاس, اور آئی واز ان سیونگس. آپ نئے لیول میں انٹر ہو جاتے ہیں جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, آپ کے اندر سے گریٹنس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویا, خدا کی تعریف ہو. آپ کو پتا ہے کچھ ایسی کرسز ہیں, ایسی لینڈز ہیں جن پر کرسز ہیں, لیکن جو پریئنگ اور فاسٹنگ لوگ ہیں وہ وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے اس لینڈ کو بھی مشہور کروا دیا. اس لینڈ کو مشہور, میرے سامنے خدا کے خادم آ رہے ہیں پاکستان سے بھی, میں نام لینا یہاں پہ پسند کروں گا, خدا کے خادم مین آف گاڈ الیگزینڈر ایلونس شیل صاحب کا. کہاں میلن ہکی, خدا کی خادمہ میلن ہکی تک ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی رہی ہیں کہ وہ خدا کے خادم الیگزینڈر ایلونس شیل ان پر انوائنٹنگ آئل لگائیں اور ان پر کلام ریلیز کریں. بینی ہند صاحب, میں نے ویڈیوز دیکھی, میں ان کے ساتھ رہا ہوں 12 سال, میں ان کا اسسٹنٹ بھی رہا ہوں, پرسنل سیکرٹری بھی رہا ہوں, ملٹی میڈیا انچارج بھی رہا ہوں, اکاؤنٹس آفس میں بھی رہا ہوں لیم فیلوشپ کے اندر, اور ان کے دونوں چرچز کے اندر خدا کے فضل سے پاسٹورل منسٹری بھی کی ہے, فاؤنڈر بھی رہا ہوں ان کے چرچز کا, ان کے ساتھ مین آف گاڈ کے ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ کس طرح سے سیکریفائزز, اور ان کی وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں 365 دن بھی فاسٹنگ کر لیتا تھا اور چنے کھا کے. ابھی میں مین آف گاڈ الائجہ کہہ رہا ہوں, اپنا آئزی کماٹا کو 2-3 دفعہ میں نے ہوسٹ کیا, اس کے بعد وہ کسی اور خادم کے پینل پر آتے رہے. تو وہ اس بندے کو میں 14-15 سال ہو گئے میں فاسٹنگ کرتے ہوئے.
فاسٹنگ میں اس کے ساتھ میٹنگز میں ترجمہ کرتا تھا. وہ بندہ کیا کرتا, چاکلیٹ کھا کے روزہ کھول کے تو جناب اسٹیج پہ آ جاتا تھا, اور پھر اسی چاکلیٹ کے سر پہ اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا. یا اس نے اپنی شوگر لیول پوری کرنی ہے تو اس نے جناب کیلا کھانا ہے اور جوس کا ایک گلاس پینا اور چل بھی جناب اگلی میٹنگ میں 5,000 لوگ ہیں, 8,000 لوگ. ایک دفعہ ہم مامو کانجل میں تھے, 8,000 لوگوں کو ہم نے 1-on-1 ٹچ کیا. آپ اندازہ کر لیں کتنی انرجی لگی ہوگی. اور وہ بندہ فاسٹنگ میں 14 سے 15 سال ہو گئے ہوئے ہیں. جب لوگ اپنے ڈیسٹنیز کو, اپنے علاقوں کو, اپنے گھرانوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایفرٹس ڈالتے ہیں. خدا کے خادم مائلز منرو, اگر آپ کو ان کا نام نہیں پتا تو ان کو سرچ کیجئے گا. یہ وہ بندہ جس سے عرب کے سارے شہزادے جو تھے لیڈرشپ سیکھتے تھے, اور اس کی لیڈرشپ کی بکس سیکولر یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں. اور وہ نامی خادم ہوا ہے جس کو بھائی بہنین بھی جب ان سے سن رہے ہوتے تھے تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا تھا. اس طرح سے وزڈم کی باتیں وہ ریلیز کیا کرتے تھے. مائلز منرو ایک چھوٹے سے جزیرے سے نکلا ہوا بندہ ہے, لیکن اس قسم کا آتھر کہ واو کیا ایکسیلنس وزڈم کے اندر اس بندے کو ملی. کس وجہ سے پریئنگ اینڈ فاسٹنگ نے اس چھوٹے سے کون بہاماس کو جانتا ہے, بہاماس کا جزیرہ کس کو معلوم ہے کتنے کلنا سائز کیڑا رقبہ نہ کو گال نہ بات, لیکن بہاماس کا نام آج اگر میں لے رہا ہوں تو وہ مائلز منرو کی وجہ سے لے رہا ہوں. اور مائلز منرو کیسے نکلتا ہے, پریئنگ اینڈ فاسٹنگ کی وجہ سے نکلتا ہے. اور پوری دنیا کے لیڈرز اس کی بکس پڑھ کر لیڈرشپ سیکھتے ہیں اور وہ تیار ہوتے ہیں. فاسٹنگ اور پریئنگ آپ کو ایک علیحدہ سے ڈائمینشن میں اتار لے گی. سنیے دھیان سے, ہر نیا لیول, ہر نیا ڈیول آپ جائے نئے لیول کی طرف جائیں گے, یہ بھول جائیے کہ وہ آپ کو ایزیلی اگلے لیول میں انٹر ہونے دے گا. میں نے بولا ہر نیا لیول, ہر نیا ڈیول آپ ڈیفیٹ کرتے جائیں گے, نیا لیول آتا جائے گا, ڈیفیٹ کرتے جائیں گے, نیا لیول آتا جائے گا. اور میرا دل شکر سے بھرا ہے کہ اس میٹنگ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کی ٹیسٹمنیز مجھے ملتی ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ڈریمز میں, ان کے ویژنز میں مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے, ایکسپوز ہو رہا ہے انمی, اور ایکسپوز ہونے کے دوران وہ چھیڑ کے ان کو بھاگ نہیں سکتا بلکہ وہ اس کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں اور وکٹوریس کرسچن لائف کو اب انجوائے کرنا شروع کر دیا. اینڈ آئی تھینک گاڈ کہ ان لیکچرز کی وجہ سے, ان میٹنگز کی وجہ سے, ان سرمنز کی وجہ سے, ان دعاؤں کی وجہ سے جو ہم فائر پریئرز کر رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر, ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اکوپ ہو رہے ہیں. یاد رکھیں جب جہاز نے چڑھنا ہوتا ہے نا کبھی رن وے پر, اگر آپ انٹرنیشنل فلائٹ یا انٹرنیشنل فلائٹ لیں تو تجربہ کریں کہ جہاز جب رن وے پہ ٹیک آف کرتا ہے پورے انجن پورا پاور دے کر اس کو اٹھایا جاتا ہے, گریوٹی اس کو اٹھنے نہیں دیتی. اور ہمارے چرچ کے تو ایک بھائی ہیں, وہ افغانستان سے جب آئے تو وہ بتاتے ہیں, کہتے پہلی دفعہ جب میں باہر واپس آیا تو کہتے میں نے تو انج لگا جی جہازوں نے غلط چکیا تو ہوا چ کھلو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک مومنٹ پر گریوٹی کو جب جہاز کاٹتا ہے تو لگتا ہے ایسے ہی جیسے جہاز ادھر ہی کھڑا ہے, اور تھوڑا مومنٹ لگتی ہے اس کی, اور وہ پوری فورس دے کے وہ گریوٹی کو چھوڑتا ہے, زمین کو چھوڑتا ہے, اور پھر وہ ہوا میں گلائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کا ٹیک آف مشکل ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, ٹیک آف پر آپ کی انرجی لگ جائے گی, لیکن اس انرجی کے بغیر آپ کبھی بھی گلائیڈ نہیں کر سکیں گے, سور نہیں کر سکیں گے جیسے ایگل کرتا ہے. ہمارا ایک فرسٹ ایئر کا چیپٹر تھا, پتہ نہیں سیکنڈ ایئر میں تھا کہ فرسٹ ایئر میں تھا, یہ بھی اب یاد نہیں ہے, 2001 کی 2 کی بات بتا رہا ہوں, ہز فرسٹ فلائٹ. اور وہاں پر وہ ایگل اپنے بچے کو کیسے کلف سے گراتا ہے تاکہ اس کا ڈر نکلے اور وہ گلائیڈ کرنا شروع کرے ہوا کے اندر, پر پھیلائے اور وہ اڑنا شروع کرے. تو آپ کو پوری فورس لگانی پڑتی ہے, کریج کرنی پڑتی ہے, اور پھر جا کر آپ اڑنا شروع کرتے ہیں. تو پلیز پیپل آف گاڈ, آپ کو میں ایک لاسٹ حوالہ ایک پڑھاتا ہوں, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم کیا کریں, ہم آج کے اس لیکچر کو فنش کر دیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا, خدا کی تعریف ہو. ابھی بھی اس پر لیکچر چل جائیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا ہوں, تو میرے ساتھ آپ بنے رہیے گا ان دنوں میں. سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت ہے, اسی کو میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے میں اس کو بند کر دیتا ہوں. ہاں جی, نیکسٹ لیکچر بھی بڑا انفارمیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ جو میرے نیکسٹ پیجز ہیں ڈائری کے وہ بھرے پڑے ہیں ریفرنسز سے اور بھرے پڑے ہیں وہ ڈیٹیل سے, انفارمیشن سے. سو وی آر گوئنگ to participate in this service on Monday night. It's going to be very informative and very powerful. God bless you. اس حوالے کو میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اسی کو کلوز کرتا ہوں, اسی کو الیبوریٹ کر کے اس کے بعد دعائیں کریں گے ہم.
اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا۔ فاسٹنگ کا، دوسرے سینس میں فاسٹنگ کا اس کو تاکید ہوئی ہے۔ اب جب آپ اس ورڈ کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ فاسٹنگ کی تاکید ہے اس کو، لیکن یہ فاسٹنگ کہا گیا نا اسے جس کو کیا بولتے ہیں ایبسولوٹ فاسٹ یا ڈرائی فاسٹ کہا گیا اس کو، کہ نہیں کھانا نہیں پینا۔ اور اس کے نتیجے جو ہیں کمٹمنٹ کو اور خدا کی روح القدس کی رہنمائی کو ڈسوبے کرنے کے نتیجے اس ریفرنس کے آگے آپ پڑھ لیجئے گا، اچھے بائبل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے کچھ خود بھی اس میں ایفرٹ ڈالیں اور اس حوالے کو آج رات اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد سٹڈی کریں، آگے اس بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا نکلتے ہیں۔ پیپل آف گاڈ، خدا کے روح کی رہنمائی سے بھی فاسٹنگ ہوتی ہے جس کو میں بول رہا ہوں، اور یہ اس کو تحریک تھی کہ فاسٹنگ کرے، کوئی نہیں کی اس نے، اور اب آپ نے پڑھنا جا کر کے اس نے کی یا نہیں کی۔ اب آگے تو ویسے بڑا مزیدار حوالہ ہے، اس پر ایک پورا سرمن اور ہے، لیکچر دیا جاتا ہے اس پہ، میں نے بولا بھی ہوا کہ جو اولڈ پروفٹ ہے وہ کل کرتا ہے ینگ پروفٹ کو۔ اولڈ پروفٹ جو کئی دفعہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور تھیولوجیکلی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، وہ پھر نیو ینگ جنریشنز کو برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہوگا۔ لیکن ابھی فی الحال ادھر سنیں کہ اس کو خدا کی طرف سے کیا تھی، تاکید تھی کہ نہ تو کھانا ہے نہ تو پینا ہے، فاسٹنگ۔ یہ ینگ پروفٹ تھا، ینگسٹر سنو دھیان سے، فاسٹنگ کرو۔ کب کرو گے؟ جب عمر ختم ہو جائے گی، جب آپ کو ڈاکٹر کہہ دے گا جناب تہاڈا شوگر لیول ڈاؤن ہوندا ہے، ہونی تساں کرنی، تب کریں جب آپ کی باڈی میں انرجی ہے اور پورا زور ہے، اس کو تب کنٹرول کریں، مزہ آئے گا آپ کو باڈی کو کل کرنا۔ اور مسمار شہر نہ بنے، بلکہ وہ اچھے پہلوان کی طرح جو کنٹرول کرنا جانتا باڈی کا، مثال کی کتاب سے آیت میرے خیال میں بول رہا ہوں۔ گاڈ بلیس یو پیپل آف گاڈ۔ آج اس لیکچر کو میں ادھر بند کر رہا ہوں۔ میں نے 2 مین حوالہ جات کو کوٹ کیا ہے، عبرانی کے خط میں سے، جو بظاہر تھیولوجیکلی تو قربانیوں کے تعلق سے ہے، لیکن میں نے اس کو فاسٹنگ کے ڈائریکشن سے، ڈائمینشن سے بولا ہے، اور میٹ چھوڑنے سے کہتا ہوں ان کے کھانوں سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ کھا کے 10 سال سے آپ کو گھرانے کے اندر چینج نہیں آ رہا، کھانا چھوڑ کے دیکھیں پھر چینج آنا شروع ہوگا، فاسٹنگ کر کے دیکھیں کھا کے جے تسی 10 سال تو اسی قرضے دے وچ کھائی بھی جاندے جے تے قرضہ بھی اپنے تے چڑھائی جاندے جے، پٹھانا دی دکان تے تہاڈا قرضہ بھی لگا تے کچھ ہون بھی کوئی نہیں رہا، گوشت چھوڑ کے دیکھیں، کھانے چھوڑ کے دیکھیں، اور خداوند آپ کے بندھن جو ہے توڑ دے گا۔ اور فاسٹنگ اس نیت سے نہیں کرنی کہ میں ڈائٹنگ پلان کرنے لگا، نو، فاسٹنگ اس نیت سے کریں گے کہ آپ اسپرچولی انکریز ہوں اور آپ پوری فورس کے ساتھ ٹیک آف کرنے لگے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو محفوظ رکھے، اور جب خدا آپ کو گائیڈ کرے، تاکید کرے کہ نہیں کھانا پینا، تو پھر نہیں کھانا پینا، چاہے آپ کے کلیسیا کا کوئی فیملی ممبر یا پوری فیملی ناراض ہو کے چلی جائے۔ میں نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا اور مجھے آواز آئی، برتھ ڈے پر میں نے کلام سنانا تھا اور مجھے بیٹھے ہوئے آواز آئی، اندازہ کرو دیگاں پکیاں ہون، کرسیاں لگیاں ہون، گیسٹ پورے ہون، تے 10-15 منٹاں جے تساں کلام سنانا ہے اور وچ تانوں آواز آ جائے، مجھے آواز آتی کھاواں نہ انہاں دے سوادلے کھانے، اور مجھے خدا نے کہا کہ وچوں اٹھ تے غائب ہو جا، اور لٹرلی میں نے خدا کو کہا خدا مینوں مارن گے، ہڈیاں بھی نہیں نہ پان دینی، اور میں نے اوبے کیا۔ جب آپ کو اوبیڈینس کرنی ہے تو پھر اوبیڈینس کرنی، پتہ نہیں کتھوں کتھوں آ کے خدا تانوں اوبے کروائے گا۔ یہ اوبیڈینس کے اوپر کبھی بعد میں روح کی شریعت پہ کبھی بعد لیکچر دوں گا، میں ریکارڈ کرواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ روح کی شریعت میں کیا کیا لوگوں سے خدا نے کروا لیا ہے جو انسانی عقل قبول نہیں کرتی۔ میں گاڈ بلیس یو، میں گاڈ آنر یو۔ فاسٹنگ کریں، فاسٹنگ کریں، فاسٹنگ کریں، اپنے بلاوے کے لائق چال چلیں، جو بلاوا ہے آپ کا اتنا کام کریں، بلاوے سے اوپر جانے کی کوشش نہ کریں، یسوع کو کاپی کریں، لیکن روح القدس کی رہنمائی سے لکھا ہوا ہے، اور روح سے جنگل میں لے گیا۔ ادھر آپ خود نہ بڑھ جائیے گا جنگل کے اندر، جناب ہوں میں چلا تو جنگل جو تانوں چک کے لے آنا پے گا پھر جا کے
تے پھر تساں کہنا جی پادری صاحب ہن دعا کرو جی. پادری نوید صاحب دے فاسٹنگ تے لیکچر سن کے نا بڑی تحریک ہوئی سی تے اسی جنگل وچ چلے گئے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو گو ٹو دا جنگل فورسٹ دے وچ جا کے تے وڑ جو غار دے وچ. نو آئی ایم ویری بیلنس اباؤٹ دس ٹیچنگ. ڈسپلن میں رہیں اور روحانی ڈسپلن اور مینٹرشپ میں رہیں اور روح کی تحریک سے چلیں. گاڈ بلیس یو, لو یو آل. Somebody should lead the prayer session now. I'm going to I mean hold back. میرا اب تھک گیا ہوں میں بول کے صبح سے. I was out station, میں نارنگ منڈی تھا, ابھی پہنچا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے, اور آتے ہی میں نے اپنی ڈائری کھولی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکوں.